کہ یہ صادق اور امین ہیں، یہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، لونڈیوں اور غلاموں کے کام آنے والے ہیں۔ یہ جب مکہ کی سب سے صاحب ثروت و دولت خاتون کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، وہ اماں جان خود فرماتی ہیں، روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب میری صاحب کے ساتھ شادی ہوئی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم واما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ابتدا کرتے ہیں جہاں سے ابتدا ہوئی، آج میں آپ کو وہاں لے کے چلتا ہوں۔ کوہ صفا میں آپ اپنی تصور کی آنکھوں سے دیکھیں کہ بیت اللہ شریف کے نزدیک ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے کوہ صفا۔ کوہ صفا سے ایک ندا آتی ہے، یا صباحہ، اہل مکہ اس آواز کو پہچانتے ہیں، اس ندا دینے والے کو پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ جو صدا آئی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ وہ محمد بن عبداللہ کو جانتے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ صادق اور امین ہیں، یہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، لونڈیوں اور غلاموں کے کام آنے والے ہیں۔ یہ جب مکہ کی سب سے صاحب ثروت و دولت خاتون کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، وہ اماں جان خود فرماتی ہیں، روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب میری صاحب کے ساتھ شادی ہوئی تو ایک اندھیری چلی جس میں میرا مال میرے گھر سے نکل کر غریبوں کے گھروں میں چلا گیا۔ اس شخص کی آواز، یہ اہل عرب کا ایک طریقہ تھا کہ جب کوئی مشکل ان پہ پڑتی یا آفت آتی، کسی کو پتہ چلتا تو وہ بلند جگہ پہ کھڑے ہو گئے پکارتا تھا اور لوگ بات کو سننے آتے تھے، مسئلے کو جاننے آتے تھے، کیا آفت آ گئی ہے، کیسے حالات ہو گئے ہیں، کون سی قیامت ہم پہ گزرنے والی ہے، یا کسی دشمن فوج نے ہم پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ سب بھاگے بھاگے کوہ صفا کے پاس پہنچے۔ کوہ صفا پہ پہنچ کر دیکھتے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ سارے اہل مکہ کے بزرگ اور نوجوان اکٹھے ہو گئے ہیں تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اپنی قوم کو تبلیغ کریں، اسلام کی دعوت دیں۔ سب سے پہلے اپنا کریکٹر پیش کیا اور لوگوں کو منہ سے کہلوایا، کیا لوگوں، میں نے تم میں 40 سال گزارے ہیں، بچپن سے لے کر اس باشعور عمر تک تم لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ سب نے ایک آواز کہا، صادق اور امین۔ روایتوں میں ہے، پھر آپ پوچھتے ہیں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے تو میری بات کا یقین کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہماری آنکھوں نے فوج کو نہ بھی دیکھا تو ہم یقین کریں گے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے اور ہماری آنکھیں ہمیں دھوکہ دے رہی ہیں۔ پھر آپ نے کیا دعوت پیش کی؟ پھر کہا، قولو اشہد اللہ الہ الا اللہ تفلحوا وتملکون العرب والعجم۔ اب یہی رہ جائے، اب اس کلمے پہ غور کریں کہ کلمے میں کیا فرما رہے ہیں کہ لوگوں پھر گواہی دے دو کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اس سے تمہیں ملے گا کیا؟ فلاح پا جاؤ گے اور دنیاوی بادشاہتیں تمہارے قدموں پہ ڈھیر ہو جائیں گی۔ ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اجمی لوگ ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے،
وہ عرب تھے، عربی ان کی زبان تھی، انہوں نے صرف ناب نہیں پڑھا ہوا تھا، گرامر نہیں پڑھی ہوئی تھی، کسی مدرسے سے علم حاصل نہیں کیا ہوا تھا، لیکن ان کی زبان عربی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ایک کلمہ جو ہر چیز کی نفی کر رہا ہے، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک واحد الہ ہے، وہ الہ کا مطلب جانتے تھے، اور اس کلمے کے اندر ہی موجود تھا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب اس پوری کائنات پہ کرہ ارض پہ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اکیلا واحد احد اللہ ہی الہ ہے، تو الہ کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، جیسے ہم نے سمجھ لیا وہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، سرمایہ ہے تو حج کر لیا، دین مکمل ہو گیا۔ الہ کا مطلب یہ ہے کہ آج سے تمہاری سب محبتیں ختم، نفرتیں ختم، دشمنیاں ختم، نفع ختم، نقصان ختم، عزتیں ختم، ذلتیں ختم۔ تم نے کسی بات پہ غور نہیں کرنا، جو حکم الہ کا آنا ہے ویسے صبح کرنی ہے، ویسے شام کرنی ہے۔ محبت کرنی ہے تو اس کے حکم سے، نفرت کرنی ہے تو اس کے حکم سے، نفع لینا ہے تو اس کے حکم سے، نقصان برداشت کرنا ہے تو اس کے لیے، ذلت برداشت کرنی ہے تو اس کے لیے، عزت بھی وہ دے گا، نفع بھی وہ دے گا۔ اپنے نفس کی مرضی نہیں چلنی، کسی اور الہ کی مرضی نہیں چلنی، اکیلا الہ اللہ ہے، اور وہ غائب ہے، وہ بندوں کو دکھتا نہیں، وہ بندوں سے بات کرتا نہیں، اس کا کوئی پیغامبر ہونا چاہیے۔ یہ شخص جو دعوت دے رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو، یہی کہے گا کہ پھر یہ بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ غور کریں، کوہ صفا کی طرف اہل مکہ کا آنا، کوئی عام شخص جس کی ان کے دل میں عزت نہ ہوتی وہ کبھی بھی نہ آتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ کے ہیرو تھے، آئیڈیل تھے، ہر دل عزیز، اور ہر ایسی محبت تھی کہ وہ آپ پہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ یہ تاریخ بتاتی ہے۔ وہ جناب ابو طالب کے پاس پہنچتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو کہو اگر یہ ہمارا سردار بننا چاہتا ہے ہم بنا لیتے ہیں، اگر عرب کی کسی خوبصورت لڑکی کا رشتہ چاہتا ہے ہم شادی کروا دیتے ہیں، اگر مال و دولت چاہیے ہم اکٹھا کر کے دے دیتے ہیں۔ یہ جو واحد کلمہ ہے نا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، یہ بہت بھاری ہے۔ آپ پورے قرآن کو پڑھیں، پوری سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، اس کا مطلب ہی یہ ہے۔ جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بہت محبت ہے لیکن اپنی جان سے بڑھ کر نہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے عمر تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تم کو تمہاری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کہتے ہیں اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، پیار تو دھیرے دھیرے بڑھتا ہے، کسی کی قربانی اور اظہار سے محبت کا دل میں جذبہ آتا ہے۔ یہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہر حکم پر عمل کروں گا، آپ کی ہر بات پہ ایمان رکھتا ہوں، آپ جیسا کہیں گے ویسا کروں گا، لیکن اگر میری جان جاتی ہوئی پھر میں آپ کے حکم پر عمل نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں جب تک کہ تم اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کرو اور میری بات پر عمل کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے تو ایمان مکمل کر لیا۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں میں انا کے مسئلے آ جاتے ہیں، برادریوں کے مسئلے آ جاتے ہیں، ملکوں اور قومیتوں کے مسئلے آ جاتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور بھائیو غور کرو، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، پیچھے کچھ نہیں رہتا۔ اپنے کلمے پہ غور کرو اور اپنے اعمال پہ غور کرو کہ ہم دعویٰ کیا کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ۔ مطلب تو اس کا یہ بنتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ یہاں اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اب تمہاری جان جاتی ہے تو جائے، شہر چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، عزتیں ختم ہوتی ہیں ہو جائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہ جائے۔ اس بات کو اور ڈیپ جائیں اور غور سے سمجھنا چاہیں
تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین باموالکم وانفسکم بان لهم الجنہ. سچے قرآن میں یہ درج ہے، ہر مسلمان کا اس میں ایمان ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. کبھی آپ نے غور کیا میرے ساتھ کب معاہدہ ہوا؟ اللہ کہتا ہے میں نے تمہارے ساتھ سودا کر لیا. کب کیا ہے سودا؟ کہاں ڈاکومنٹس تیار ہوئے ہیں؟ ارے بھائی جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ذکر بلند کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے علاوہ اور کسی کو الہ ماننا ہی نہیں، ٹوٹل نفی ہے، ٹوٹل نفی. آج سے ہماری محبتیں اللہ کے لیے، نفرتیں اللہ کے لیے، مال اور جان کا خرچ اللہ کے لیے. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں ما نحب للہ وابغض للہ. جس نے محبت کی اللہ کے لیے، جس نے بغض کیا اللہ کے لیے. من اطاع للہ ومنع للہ فقد استقام علی الایمان. بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، کسی کو دینا اللہ کے لیے، کسی کو دینا روک لینا اللہ کے لیے، یہ 4 کام کر لیے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. میرے بھائیوں اپنے کلمے پہ غور کرو، اپنے اس دعوے پہ غور کرو جو دعویٰ آپ کرتے ہیں، اور اپنے اعمال پہ غور کرو ہم اس دعوے میں کہاں تک سچے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.